ابھی جو پڑھ رہا ہوں اگر وہ الفاظ روایت میں موجود نہ ہوں تو میں ممبر ساری عمر کے لیے سیاف کروں گا، چھوڑ دوں گا ساری عمر کے لیے ممبر۔ اب کہتے ہیں سب سے پہلے زینب آئیں، حسین کے خیمے میں ماں جائی آ گئی اور آ کے فرمانے لگیں بھیا میری گود اجڑ گئی ہے، میرے اونو محمد دین پر قربان ہوئے، مجھے فخر ہے، ذرا بھی مجھے ملال نہیں آیا۔ بھیا اکبر تجھ سے پیدا ہوا تھا، پالا میں نے تھا، نانا کی شکل تھی، نانا کا لہجہ تھا، چلتا تھا تو نانا نظر آتے تھے۔ بھائی میرا بھائی، آپ نے اس کے لاش کے ٹکڑے ایسے اکٹھے کیے جیسے مالی پھول چنتا ہے، گھوڑوں کے سموں سے اکبر کی لاش آپ ایسے چن کر لائے، میں نے صبر کیا۔ بھیا میرے ویر عباس غازی کے دونوں بازو خیموں تک پہنچے، میں نے صبر کیا۔ بھیا میرے بھائی حسن کی نشانی قاسم کے سہرے کی لڑیاں کربلا میں رل گئیں، میری بھتیجی تیری بیٹی سہاگن ہونے سے پہلے بیوہ ہو گئی، 2 گھر ہمارے اجڑ گئے، میں نے صبر کیا۔ پر بھیا اللہ جانتا ہے مجھ سے اصغر کی پیاس نہیں دیکھی جا رہی۔ ابھی بی بی کا یہ سوال ہی تھا کہ خیمے کے پردے میں سے ایک بی بی کے رونے کی آواز امام حسین کے کانوں تک پہنچی۔ حسین خیمے میں آئے تو دیکھا حضرت علی اصغر کی اماں ام رباب آنکھوں میں آنسو لیے بیٹھی ہیں۔ بی بی سے فرمان لگی تیرا سر کا تاج ابھی زندہ ہے، تیری آنکھوں میں آنسو کیسے؟ ام رباب عرض کرتی ہیں حسین میں نے ساری عمر آپ کی نوکرانی ہونے کا حق ادا کیا، کنیز بن کے رہی، پھر بھی اگر جانے انجانے میں آپ کی خدمت میں کوئی کوتاہی ہو گئی اماں کی چادر کے صدقے مجھے معاف کر دینا، لیکن آج میں آپ سے کچھ مانگ لوں؟ جب کہا نا مانگ لوں تو امام حسین نے دیکھ کر کہا گھر والی ہے تجھے تو پتہ ہے ہمارے دروازے سے کبھی دشمن خالی نہیں گیا، اتنی مصیبت میں جہاں 3 دن سے پانی بند ہے بیوی ہو کے کیا مانگنا چاہتی ہے؟ کہا حسین میں عرض کروں آپ کے 18 سال کے بیٹے کے ساتھ کسی کی دشمنی ہو سکتی ہے، آپ کے 32 سال کے عباس کے ساتھ کسی کی لڑائی ہو سکتی ہے، آپ کے 13 سال کے قاسم کے ساتھ کسی کا ویر ہو سکتا ہے۔ حسین میرا 3 یا 2 دن کا بچہ تھا جب آپ مدینے سے نکلے تھے، شعبان کی 4 تھی جب ہم نے مدینہ چھوڑا تھا، سارا شعبان گزرا، رمضان گزرا، شوال گزرا، ذی الحج گزرا، محرم کی 10 آ گئی ہے، 6 ماہ گزر گئے، امام میرا بچہ 2 دن کا تھا، ساری زندگی سفر کرتا رہا، پوری زندگی کے مسافر نے زمین پر قدم رکھا، کربلا والوں نے استقبال پانی سے نہیں پیاس سے کر دیا۔ حسین میں بیوی ہو کے سوال کرتی ہوں، اپنے بیٹے کے لیے 2 بوند پانی کا سوال ہے۔ اب ایک دفعہ بہن کو تکتے ہیں، پھر بیوی کو تکتے ہیں، پھر فرماتے ہیں تم دونوں کو پتہ ہے ہمیں دینا آتا ہے مانگنا نہیں آتا۔ ہم مانگنے والے نہیں ہیں، ہم مانگنے والے نہیں ہیں، ہمارا گھر عطا پر عطا ہے، عطا پر عطا ہے، اور میں یہ جانتا ہوں کہ وہ نہیں دیں گے، لیکن اب پھر بھی تم دونوں نے کہا تو میں چلا جاتا ہوں۔ بیٹے کو اٹھا کر حسین خیمے سے نکلے، پھر ماں جائی سامنے آئی، بھائی باہر لو بڑی ہے، گرمی بڑی ہے، یہ زہرا کے چمن کا پھول مرجھا جائے گا۔ سبز کپڑا نکال کر سامنے رکھا، حسین نے بیٹے کو سبز کپڑے میں لپیٹا اور یزید کے لشکر کی طرف نکلے۔ مورخین اب کہتے ہیں کہ کربلا میں چیم گوئیاں شروع ہو گئیں، یزید کا لشکر آپس میں باتیں کر رہا ہے، حسین قرآن لے کر آئے ہیں صلح کے لیے قرآن لے آئے ہیں، صلح کے لیے قرآن۔ جب کان تک آئی نا آواز، امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرماتے ہیں یہ قرآن نہیں آئی، اللہ کی آیت آ رہی ہے۔
یہ اللہ کی آیت ہے، حسین کے جگر کا ٹکڑا ہے، مصطفیٰ کا نواسا ہے، علی کا پوتا ہے، نام علی الاصغر ہے۔ کوئی ہے تم میں سے جو 2 بوند پانی میرے بیٹے کو اپنے ہاتھوں میں دے؟ میں قیامت کے دن نانا کے دربار میں حوض کوثر کا وعدہ کرتا ہوں۔ یہ جملہ سننا تھا کہ شمر نے ہرملا کو آواز دی۔ یہ بدبخت وہ تھا جس کا نشانہ کبھی خطا نہیں ہوا تھا، یہ نشانے کا بڑا پکا تھا۔ شمر نے ہرملا سے کہا حسین کا بیٹا خالی نہ جائے، تیر گلے میں لے کے جائے۔ میرے والد گرامی حضرت شیخ فقیہ شیخ مخدوم مدر فرید شاہ صاحب رحمہ اللہ اس مقام پر آ کے یوں کہا کرتے تھے کہ لکھا ہے کہ وزن تیر کا زیادہ تھا، اصغر کا تھوڑا تھا، اور یہ تیر میدان جنگ میں گھوڑوں پہ چلایا جاتا تھا، زہر سے بجھا ہوا تھا۔ جب اس نے ترکش سے تیر نکال کر کمان میں رکھا نا تو اس نے پوری زور سے نشانہ لگایا نا تو اس کا نشانہ چھوٹتا ہے۔ جب نشانہ چھوٹتا ہے تو شمر تک کے کہتا ہے تیرا نشانہ نہیں کبھی چھوٹا، مسئلہ کیا ہے؟ اس نے دوبارہ تیر نکالا، دوبارہ کمان میں رکھا، چھوڑتا ہے، چھوٹتا ہے، پھر نشانہ جو خطا ہوا۔ اب شمر قریب آ کے کہنے لگا مسئلہ کیا ہے؟ ہرمل شمر کے کان میں کہتا ہے تجھے کیا بتاؤں، جب میں کمان میں تیر رکھتا ہوں خیمے میں سے کسی بچی کے رونے کی آواز آتی ہے، اور وہ رو کے کہتی ہے ظالم میرے بھائی کو تیر نہ مار، میرا بھیا تو پہلے سے مسافر ہے، میرے بھیا کی سانس اڑ چکی ہے، ظالم میرے بھائی کی زبان حلق سے نکل چکی ہے، اور ظالم میرا بھائی 3 دن سے پیاسا ہے، میرے بھائی کو تیر نہ مار۔ شمر اس بچی کی آواز سنتا ہوں میرا نشانہ چھوٹ جاتا ہے۔ اس ظالم نے کہا ہرملا اگر اب کے تیر تیرا نشانے پہ لگے میں دولت سے مالا مال کر دوں گا۔ اس بدبخت نے تیر کمان میں رکھا، خیمے کی پردے میں سے بی بی نے دیکھا اور ماں نے آواز دے کے فرمایا اصغر بادشاہوں کی اولاد ہوں، میری رگوں میں بادشاہوں کا خون ہے، تیری ماں نے دیکھ لیا ہے۔ اس ظالم نے تیسرا نشانہ تیری طرف نہیں میرے سرتاج کی طرف رکھا۔ اصغر یہ نشانہ تیرے بابا پر ہے، اب اگر تیرے بابا کو تیر لگا میں تیری ماں حق کے دودھ معاف نہیں کروں، میں تجھے حق کے دودھ نہیں بخشوں گی۔ مورخین کہتے ہیں کمان سے تیر نکلا، بابا کی گود سے علی کا پوتا نکلا، علی کے شیر نے سینہ آگے کیا، اتنا نازک گلا تھا، اتنا نازک گلا تھا، اتنا نازک گلا تھا، اتنا نازک گلا تھا، چیرتا ہوا گلا اصغر کا، تیر پھر بابا کے شانے میں آ لگا۔ حضرت علی اصغر کی لاش تڑپ کے زمین پر آئی، بابا کے ہاتھ میں خون تھا۔ حضرت امام فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا بیٹے کا خون زمین پہ پھینکوں اور بیٹے کی لاش اٹھاؤں، ہاتھ سے غیبی سے آواز ہے حسین بے قصور کا خون ہے، حسین ایک سید کا خون ہے، حسین کئی دن کے پیاسے کا خون، حسین کربلا کے شیر کا خون، اگر اپنے ہاتھوں سے زمین پر پھینکو گے نانا کی امت فصلوں کو تڑپ جائے گی، قیامت تک فصلوں کو تڑپے گی دنیا۔ امام حسین فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا بیٹے کا خون آسمان پہ بلند کروں، ہاتھ سے غیبی سے آواز آئی حسین آسمان کے جگر میں طاقت نہیں تیرے بچے کا خون برداشت کر، حسین یہ بے قصور سید کا خون ہے، اسے آسمان پہ بلند نہ کرنا۔ امام حسین نے اپنی داڑھی مبارک رنگ لی اور مدینے کی طرف منہ کر کے رو کے کہنے لگے نانا اللہ اب تو آپ کی امت بخش دے گا نا، نانا اللہ اب تو آپ کی امت بخش دے گا نا، نانا میں قیامت کے دن اصغر کے خون سے رنگی داڑھی لے کر آؤں گا اور آ کے کہوں گا اللہ تجھے میرے اصغر کے خون کا صدقہ میرے نانا کی امت کو بری کر دے۔ کربلا والوں نے زندہ کر دیا اسلام کو، جان دے کر رکھ لیا دین نبی کے نام کو،
کربل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، حسین تو نے مرنے کو جینا بنا دیا۔ سلام میرا اس کی تربت پر جو قلم اٹھا کے کہہ رہا تھا، اسلام کے دامن میں بس دو ہی تو چیزیں ہیں، ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری۔